جی السلام علیکم ناظرین، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ تحریک عدم اعتماد بتایا یہ جا رہا ہے کہ انتہائی ایک سنجیدہ موو ہے، وہ تو ہم پچھلے 2 ویک سے جو ہم نے دیکھا، جو ہم وٹنس کر رہے ہیں، لیکن اس وقت وہ بالکل آخری مراحل میں، اور کرکٹ کی ٹرمینالوجی یوز کی جا رہی ہے کہ جی آخری اوور کا میچ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب اپوزیشن کا دعویٰ یہ ہے کہ جناب اس آخری اوور میں عمران خان صاحب کو جیت کے لیے 70 رنز چاہیے، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں آخری بال تک کھیلوں گا، لیکن اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ آخری بال تک کھیلیں بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ میدان چھوڑ کر چلے جائیں۔ اب اپوزیشن کا معاملہ یہ ہے کہ آخری اوور انہوں نے اپنے کپتان اور سب سے تیز ترین اور سیاسی طور پر خطرناک بالر مولانا فضل الرحمان صاحب کو سونپ دیا ہے یہ جو آخری اوور کا ہے۔ اور میں ان ٹرمز میں بات کر رہا ہوں کہ اتحادی جماعتیں جو ہیں، خبر ہماری یہ ہے کہ وہ تقریباً فیصلہ کر چکے ہیں اپوزیشن کے ساتھ آنے کا، اور اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات سے ہمیں وقت دیا۔ مولانا صاحب، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تقریباً کھیل عمران خان کا ختم ہو چکا ہے، اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے، پھر آپ یہ لانگ مارچ والا ایڈونچر کرنے کیوں؟ کیونکہ میدان میں آخری اوور ہے، بال آپ کے پاس ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ اس پر سکور بھی نہیں کر سکتا، لیکن آپ لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور شاید میں باضابطہ طور پر ایک پہلا انٹرویو آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ نوجوان ہیں، اور اس محاذ پر جو نام آپ نے کمایا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ کو مزید ترقی سے سرفراز فرمائے۔ جہاں تک ہے عدم اعتماد کا تعلق، ٹھیک ہے، ہمیشہ 2 ڈومین ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی، اور چونکہ ہم جو کچھ بھی پارلیمنٹ کے اندر کرتے ہیں تو وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہماری طرف سے لانگ مارچ کا تعلق ہے، اس کا عدم اعتماد سے تعلق نہیں تھا، بلکہ عدم اعتماد کا فیصلہ ہونے سے پہلے اناؤنس کر دیا، ہم نے 23 مارچ کو مہنگائی مارچ کے حوالے سے اناؤنس کر دیا تھا۔ اب جب عدم اعتماد کا ہنگامہ برپا ہوا تو ظاہر ہے کہ ایک فوری طور پر ایک مسئلہ جب اٹھتا ہے اور بڑا اہم، تو بعض دفعہ دوسرے موضوعات تھوڑا سا خاموشی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور تو یہ لانگ مارچ اور مہنگائی مارچ اور یہ تھوڑا سا پس منظر کی طرف چلے گئے تھے۔ یہ نہیں کہ ہم نے کوئی تحلیل کر دیا تھا۔ ضروری ہے کہ ہم عوام کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، ہم جس عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، کسی درجے میں عوام کی براہ راست شرکت اور شمولیت، وہ بھی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 2-3 سالوں میں جمعیت علماء اسلام نے تمام اپوزیشن جماعتوں کی تائید کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ پورے ملک میں 14 ملین مارچ کیے تھے، جو تاریخ کا ایک حصہ ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے آزادی مارچ کیا تھا، جو اسلام آباد میں 14 دن تک یہاں رہا تھا۔ عوام کے ساتھ براہ راست رابطے کا جو سلسلہ ہے ہمارا، وہ کبھی ٹوٹا نہیں ہے۔ اور آج اس مرحلے پر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے ڈومین میں ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، تو باہر پبلک کا جو اپنا ایک اس میں براہ راست وابستگی ہے، وہ بھی نظر آنی چاہیے۔ تو مولانا صاحب، اس کی تاریخیں کیا ہوں گی، ٹائم لائن کیا ہے؟ آپ اس میں روانہ ہوں گے اور پی ایم ایل این لاہور سے؟ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے۔ ظاہر ہے ہر پارٹی کی اپنے کارکن بھی ہوتے ہیں، اس پارٹی کے ووٹرز بھی ہوتے ہیں، اس پارٹی کی قیادت بھی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بات میں عرض کر دوں کہ 23 مارچ چونکہ یہاں پر انہوں نے وزرائے خارجہ کا ایک کانفرنس بلا لی تھی، اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ صرف حکومت کے مہمان نہیں،
ہم سب کے مہمان ہیں، ٹھیک، اور ہم نے بالکل نہیں چاہا کہ خدا نخواستہ مہمانوں کے نقل و حمل، ان کے آمد و رفت، ان میں کہیں کوئی رکاوٹ آئے یا کوئی پریشانی ان کو آئے۔ تو 23 مارچ کی شام تک ہم نے دور دراز کے جو علاقے ہیں ان کو روانگی کے لیے ہدایات دی، لیکن 25 کو ہم نے سوچا کہ ہم وہ شہر میں اسلام آباد میں داخل ہو جائیں۔ جی میں اس آپ کے انٹرویو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلم لیگ کے دوست جو ظاہر ہے کہ اس وقت وہ عدم اعتماد کی تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں اور وہاں ان کی قیادت ہے، تو انہوں نے کچھ ہمیں پروگرام دیے اور اپنے ورکروں کو بھی کہ وہ 26 کو شاید روانہ ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اب ہمارے چونکہ قافلے روانہ ہو چکے ہیں، اب راستے میں ہم ان کو واپس تو نہیں کر سکتے گھروں میں، تو ہم نے تھوڑی سی ان کی رفتار سست کر دی ہے تاکہ 26 کو پھر ہم اسلام آباد میں داخل ہو سکیں، اور پھر جب تک وہ آئیں تو 28 کو پھر ایک بہت بڑا جلسہ یہاں پر منعقد ہو۔ آپ کے قافلے 26 کو آئیں گے اور ادھر ہی رہیں گے؟ جی ادھر ہی۔ یہ مولانا صاحب پی ٹی آئی والے بھی قافلے آئیں گے تو یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اور ان کے جیسے کہ اپنی جگہ پر ہے، ہماری جیسے کہ اپنی جگہ ہے، ہم 2-3 دن رہیں گے، وہ صرف 1 دن کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کا جلسہ 27 کو اعلان ہوا ہے، ہم نے 28 کو اعلان کیا ہے کیونکہ تمام پارٹیاں یکجا ہوں گی اس دن۔ تو اس لحاظ سے درخواستیں بھی جو انتظامیہ کو دی گئی ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ کی درخواست دی ہے، اس پر کوئی انتظامیہ کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا تو ٹریک ریکارڈ آپ کو معلوم ہے کہ 14 ملین مارچ میں بھی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، اور پھر آزادی مارچ یہاں 14 دن ہم رہے، وہاں پر بھی کوئی پتہ نہیں گرا۔ تو امن تو ہماری علامت ہے، اور ہم پرامن تصور کیے جاتے ہیں۔ ایک آئینی اور قانونی دائرے کے اندر جدوجہد یہ ہمارا ہمیشہ تر امتیاز رہا ہے، اور الحمدللہ اسی پہ ہم کاربند رہیں گے۔ لیکن مولانا صاحب دیکھیں، کچھ آپ نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا کہ جی ہمارے ڈنڈے بھی جو ہیں وہ تیل میں پڑے ہوئے ہیں، اس طرف سے آبویسلی زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں، حکومت کو زیادہ ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے، لیکن اس قسم کے ادھر سے بھی اگر بیانات ہوں تو یہ خدا نخواستہ اگر لاکھوں لوگ ایک دوسرے کے سامنے ہوں تو پھر ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیے وہ تو جب آپ غیر محتاط زبان استعمال کرتے ہیں جی تو ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی پھر بعض دفعہ ہم جوابی کارروائی کرتے ہیں، لیکن ہمیں بعض دفعہ رد عمل دینا پڑتا ہے، اور وہ اس وقت کی ایک ضرورت بن جاتی ہے۔ ہم نے عوام کو بھی حوصلہ دینا ہوتا ہے، کارکن کو بھی حوصلہ دینا ہوتا ہے، اور اس حوالے سے اگر آپ نے ہم پہ حملہ کرنا ہے یا آپ اس ارادے سے آ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں سبق سکھانے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ، تو اس طرح تو نہیں کہ ہم نے بھی کوئی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور ہم بھی، تو یہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں، اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ حدود میں رہیں، ہم بھی حدود میں ہیں، آپ بھی حدود میں رہیں، نہ آپ تجاوز کریں نہ ہماری طرف سے تجاوز کا کوئی تصور ہو سکتا ہے۔ ہم سے زیادہ شدید مخالف اس حکومت کا کون رہا ہے؟ لیکن کیا آپ ان گزشتہ 3 یا 4 سالوں کے اندر کوئی ایک واقعہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے کسی کارکن نے کسی جگہ پر آئینی اور قانونی حد سے کوئی تجاوز کیا ہو؟ یہاں تک کہ ہم نے گالیاں سنی ہیں، ہمارے مسخرے اڑائے گئے ہیں، اور اس کے باوجود ہم نے ان کے الفاظ میں ان کو جواب نہیں دیا ہے۔ جب ہم الفاظ کی حد تک احتیاط کرتے ہیں تو پھر عملی طور پر آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم کتنے محتاط لوگ ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، آپ کے کارکنان جو ہیں اور آپ سے بڑی ریگولر ملاقات بھی میری بھی ہوتی رہتی ہے، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے جو جے یو آئی کے قائدین ہیں اور ان کے ساتھ جو وہ آپ سے ان کی ایک ایسی عقیدت ہے کہ جو شاید بڑے کم سیاسی رہنماؤں کی اپنے ان سے ہوتی ہے، یہ کیا کہتے ہیں جب جس طرح کے القابات سے آپ کو پکارا جاتا ہے جلسوں میں، خصوصاً جو عمران خان نام لیتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے میں ظاہر ہے جی کہ یہ جو تکلیف ہوتی ہے، جو غصہ ہوتا ہے، جو اشتعال ہوتا ہے، وہ جذب کرتے ہیں اپنے اندر،
اور اس کا کوئی ایسا اظہار کہ جس سے وہ ان کے طرح نظر آئیں یا بد اخلاق نظر آئیں، تو اس سے اجتناب کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جی کہ ایک پارٹی جو ہوتی ہے وہ پارٹی اپنے اندر ایک تربیتی ماحول رکھتی ہے، اسی کے اندر ایک کلچر ڈیولپ ہوتا ہے ورکر کا اول تا آخر۔ سو اس لحاظ سے جو جمعیت علماء اسلام کا اندرونی کلچر ہے اس میں نظریاتی، اخلاقی، برداشت، بردباری، اس قسم کے درس جو ہیں وہ ہمیشہ دیے جاتے ہیں، اور کوئی بھی کام اکا دکا افراد کے حد تک ہو سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی اس قسم کی بات کی ہو۔ اور باقی رہی بات کہ یہ جب اس قسم کے مسخرے اڑاتے ہیں تو وہاں قرآن کہاں چلا جاتا ہے؟ قرآن کریم میں مرد کو مرد کا مسخرہ اڑانا ممکن ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو، عورت کو عورت کا مسخرہ اڑانا ممکن ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو، اور کسی کو تانے دینا اس کے مذمت کی گئی ہے، لا تنابزوا بالالقاب، ناموں کو غلط کہہ کے پکارنا، یہاں قرآن کہاں چلا جاتا ہے کہ ان کو اس کی تعلیم نہیں ہے یا یہ کوئی ان کو نہیں سکھاتا؟ ان کے پاس بھی تو کچھ مولوی صاحبان ہیں نا، تو جن کو چاہیے کہ وہ ان کو اس قسم کے الفاظ تو سکھائیں، کہ آیات کے معنی تو سکھائیں۔ مجھے تو تعجب ہے کہ ہر چند کے وہاں پر دو چار علماء ہیں، لیکن آج تک انہوں نے یہ تکلف نہیں کیا کہ ان کو لفظ خاتم النبیین سکھا دیں۔ انہوں نے آج تک یہ تکلف نہیں کیا کہ ان کو جا کر روحانیت کا لفظ سکھا دیں، ان کو آج تک کہ وہ صحیح طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکیں، جی کلمہ صحیح پڑھ سکیں۔ جب انہوں نے پنجاب میں حکومت بنائی اور جس طرح لوگوں کو خریدا، وہاں ان کو معروف نظر نہیں آیا، وہاں ان کو منکر نظر نہیں آیا۔ جس وقت سینٹ کے چیئرمین کے لیے انہوں نے لوگ خریدے، جس وقت یہاں پر انہوں نے اپنی حکومتیں بنانے کے لیے جہاز ادھر ادھر بھگائے اور اٹھا کر یہاں پر کروڑوں روپے سے لوگ خریدتے رہے اپنے حکومت سازیوں کے لیے، اس وقت ان کے پاس کیا تھا؟ کیا وہ ضمیر کی آواز تھی؟ لیکن آج جب انہی کے لوگ ان کی اپنی کارکردگی سے مایوس ہو گئے، نفرت کر گئے، اور وہاں سے اٹھ کے وہ اپوزیشن کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، تو آج وہ بے ضمیر، آج وہ چور، آج وہ لٹیرے تو بھئی آپ کے پاس ہیں۔ آپ نے ابھی مجھے بتائیں ریاست مدینہ، جو ان کے زبان پر ایک لفظ تو ہے، کہیں کردار میں نظر آ رہا ہے؟ کردار کے علاوہ بتاتا ہوں، کیا ان کے پارٹی منشور میں ریاست مدینہ کا کوئی لفظ ہے کہ اس طرح ایک لفظ کے قوم کے سامنے ایک بات رکھ دی اور کہا کہ بڑا زبردست آدمی ہے؟ بھئی آپ کے پروگرام میں نہیں ہے، آپ کے منشور میں نہیں ہے سرے سے۔ رحمت اللہ عالمین کی اتھارٹی آپ نے بنا دی، اب رحمت اللہ عالمین کی اتھارٹی بنانے کے لیے جو شخص چیئرمین بننے کے لیے چنا گیا وہ آلریڈی لمز کے اندر ہراسمنٹ کے کیس میں برطرف ہو چکا تھا۔ اس کردار کے آدمی کو آپ نے رحمت اللہ عالمین کا اتھارٹی کا چیئرمین بنایا، اور پھر اس نے ایک اجلاس نہیں بلایا، اور 3 مہینے کے بعد خرد بدھ کا کام کر کے اس میں برطرف کیا گیا اس کو۔ جی یہ تو آپ کے معیارات ہیں۔ کیا رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کے لیے آپ کو کوئی عالم دین نہیں ملا؟ کوئی اچھے کردار کا پاکستانی شہری نہیں ملا؟ کوئی شریف انسان نہیں ملا؟ اس قسم کے مجرموں کو لا کر آپ نے اور سیاہ کردار پر لا کر آپ نے اس قسم کے پاک اور مقدس ناموں کے لیے ان کو چنا۔ اس سے اندازہ رکھتا ہے کہ تو اندر سے کچھ اور ہو اور زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہو۔ مولانا صاحب وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ناظرین مولانا فضل الرحمان سے گفتگو جاری رکھیں۔ ویلکم بیک ناظرین، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں۔ مولانا صاحب کل ایک خبر ایسی آئی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے کوئی ثالثی کا کردار ادا کر سکتی ہے بٹوین اپوزیشن اور حکومت۔ اس بات کے کوئی چانسز ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لی جائے اور انتخابات تھوڑے سے پہلے کرا دیے جائیں؟ کچھ پیچ اپ ایسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس اس قسم کی کوئی تجویز نہیں آئی، اگر آئے تو؟ اور میرا رد عمل یہی ہوگا کہ فوری طور پر مستعفی ہونا ہی مسئلے کا حل ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی حل قبول نہیں ہوگا۔ کوئی بھی اگر ثالثی کے لیے آ جائے آپ نہیں تیار؟ میرے خیال میں مفروضے پہ ہمیں باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا مولانا صاحب، عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا سرپرائز جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیں گے، کیا ہو سکتا ہے وہ؟ 20-25 سال سے آپ مسلسل اس کی زندگی کو دیکھیں، وہ ہر آئے روز اور ہر ہفتے کے بعد ایک سرپرائز دیا کرتے ہیں۔
تو سرپرائز دے دے کر لوگ تھک چکے ہیں، اور یہ ڈرامے بازیاں جو ہیں یہ اب ختم ہو جانی چاہیے. تو بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من انداز قدترا میں شناسم، یہ روز روز جو ہے نئے نئے لباس پہن کر اور نئے نئے طرز کی گفتگو کر کے اب پبلک سمجھ چکی ہے کہ آپ اصل میں اندر سے کیا ہیں. مولانا صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس چینی کی بوری میں آپ اوپر سے چینی ڈال رہے ہیں، ان کے MNAs ڈال رہے ہیں، وہ نیچے سے سوراخ نہ ہو جائے، آپ کے اپنے لوگ ادھر نہ چلے جائیں. لیکن ہمارے پاس جو تعداد ہے وہ اس کی تلافی کے لیے کافی ہے. اچھا، امکان کے ساتھ، یعنی اگر ایسا کوئی امکان ہے بھی جو کہ حقیقت میں نہیں ہے جی، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی امکان کی حد تک آپ مطمئن رہیں کہ مکمل تلافی موجود ہے. لیکن مولانا صاحب یہ جو اتنے لوگوں کے اچانک ضمیر جاگ گئے، تو یہ زیادہ ضمیر زرداری صاحب نے جگائے یا شہباز شریف صاحب نے جگائے؟ دیکھیے، ظاہر ہے کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، ممبران اسمبلی ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو خالصتاً نظریاتی سیاست کرتے ہیں، لیکن کسی نے کچھ ذرا جو وقتی زمیندارہ سیاست جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی کرنا ہوتا ہے. تو اب اس حوالے سے پنجاب کی بڑی پارٹی مسلم لیگ نون ہے، سندھ کی بڑی پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی ہے. تو ان دو صوبوں سے اگر کوئی ممبران رابطے میں آتے ہیں تو انہی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں آئیں گے، اور جو بھی معاملات آپس میں ان کے درمیان ہوں گے تو ظاہر ہے کہ مجھے اس سے کوئی واسطہ لینا دینا نہیں ہوتا جی. اور میں تو سیدھی سادھی سیاست کرتا ہوں، جو کچھ سامنے ہے بس وہی ہے، اس سے زیادہ مجھے کسی معاملے سے. مولانا صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کوئی لینا دینا نہیں، لیکن حکومت بڑا شدید جو الزامات لگ رہے ہیں، پیسے چلے ہیں، ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے جہاز میں کراچی سے، ابھی تک ثبوت تو کوئی نہیں آئے، لیکن اگر ایسے ثبوت سامنے آ گئے یا یہ آ گیا کہ اپوزیشن کی عدم اعتماد کے پیچھے وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے نواز شریف کو پہلے نکالا اور اب عمران خان کو نکالنے کی، اب ہم تو ابھی تک ثبوت نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ثابت ہو جاتا ہے بڑا سیاسی نقصان ہوگا. دیکھیے نواز شریف اور اس زمانے میں جو بھی ہوا، نواز شریف پر کیا الزام تھا جی؟ پہلے کہا جی 4 حلقے کھولو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر کہا 10 حلقے کھولو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر کہا 50 حلقے کھولو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. 70 حلقے کھولو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جتنا وہ آگے جاتا رہا، یہاں سے کہتا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کہیں ان کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی. اور آج آپ خود دیکھ رہے ہیں، آپ بھی گواہ ہیں اس بات کے کہ ایک ایسا شخص اس حکومت کی اسمبلی کی ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی 65,000 کے بعد لگ بھگ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ووٹوں سے جعلی ووٹ نکلے ہیں. اب ڈپٹی اسپیکر کی بات کریں، اور جعلی ووٹ ایسے نکلے ہیں کہ ہاتھ کے انگوٹھے تو ڈبل لگے ہوں گے اس کے اوپر کہیں جی. انگوٹھا تو نہیں ہوتا، مور لگتا ہے، لیکن یہاں پر انگوٹھے تک لگے ہیں جی، اور پاؤں کے انگوٹھے تک لگے ہیں. اچھا، اس قسم کے لوگ ان کے اتنے اعلیٰ مناصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی حیا اور شرم نہیں ہے کہ اس کردار کے باوجود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم معروف ہیں اور باقی منکر ہیں. نہیں، لیکن مولانا صاحب سوال یہ ہے نا کہ اگر یہ ثابت کل کو ہو جائے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے یا اس آپ کی تحریک کے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ کس کا خفیہ ہاتھ ہو سکتا ہے؟ کس کا پاکستانی ہے نا ہم لوگ جی، کس کا خفیہ ہاتھ ہو سکتا ہے؟ یعنی ہمارا الزام تھا، اور وہ حقائق پر مبنی تھا، زمینی حقائق ہمارے پاس تھی کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. خود تو آپ آئے دھاندلیوں سے، جو رہا سہا کام تھا وہ ممبران کو خریدنے سے کیا آپ نے. جہاز اڑتے رہے، جہاز اڑانے والے کہتے رہے کہ ہاں ہم نے اس پرواز میں اتنے پرندے جو ہے اٹھا کے لے آئے ہیں، ہم نے اتنے پیسے لگائے ہیں. آج بھی ان کے دوست جب انٹرویوز دیتے ہیں تو کتنے ارب اور کتنے ارب دیے، ہر ایک کہتے ہیں میں نے دی، میں نے اتنا دیا، میں نے اتنا دیا، میں نے اتنا دیا. تو جس کی بنیاد ہی دھاندلی پہ ہو، جس کی بنیاد ممبران کے خرید و فروخت پر ہو، جس میں خریدنے والا بھی معلوم ہے اور خریدا جانے والا بھی معلوم ہوتا ہے، یہ سارے کردار اس کے اپنے ہیں، اور اپنے شیشے میں آج اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے تو دوسروں پر الزام لگاتا ہے. لہذا اس قسم کی چیزوں کے بارے میں ہم نے اگر کہا ہے تو واضح طور پر کہا ہے کہ دھاندلی کس نے کی تھی،
اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول تھا. ہم نے اگر گلا شکوہ کیا ہے بند کمرے میں نہیں کیا, سر عام کیا ہے. لیکن آج اگر ہم کہتے ہیں کہ اب صورتحال جو ہے وہ اداروں کی طرف سے غیر جانبداری کا تاثر آ رہا ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں اس کو. ہم یہ تو ہم چاہتے تھے. کتنے پر امید ہے مولانا صاحب کہ یہ نیوٹرلٹی آخر تک برقرار رہے گی, کیونکہ آخری رات میں بھی فیصلے. دیکھیے میں گزارش کروں جی, جہاں تک ہے جی نیوٹرلٹی کا, جی نیوٹرلٹی بطور فریضے کی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کسی پر احسان ڈالتے ہیں جی کہ میں اس معاملے میں غیر جانبدار ہوں, میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا یا وغیرہ وغیرہ. اس کو ایک اصول اور ایک فریضے کے طور پر ہمیں اپنانا چاہیے. آئین نے جس کا جو دائرہ کار متعین کیا ہے, اگر ہم اسی کے اندر رہتے ہوئے پھر ایک دوسرے کو کوآپریٹ کیا جا سکتا ہے. مختلف شعبے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس تعلق کی بنیاد پر پورے ملک کو اور ریاست کو چلایا جاتا ہے. تو میں تو خود ہوں نظریاتی آدمی اور میں اس نظریے کا قائل ہوں کہ اگر ہم آئین کے تحت دیے ہوئے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیں گے, ملک میں کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی. اگر مولانا صاحب آخری وقت میں کچھ ایسا ہو جائے کہ عدم اعتماد میں سے ہوا نکل جائے, کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے میں ایک بات عرض کروں, پہلے تو یہ ایک مفروضہ ہے, انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک وقت تھا جب عدم اعتماد نہیں بھی تھا نا, تو کیا ہم میدان میں نہیں تھے؟ لہذا یہ بات کہنا کہ اگر یہ ایک نقطہ جو ہے کہیں آگے پیچھے ہو گیا تو اس کا مطلب پورا دنیا جہان بند ہے ہمارے لیے. ہم آج بھی ان کے خلاف, میں پھر کہتا ہوں, ہم جہاد شرعی لڑ رہے ہیں. ہم شرعی طور پر اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے منکرات سے قوم کو نجات دلایا جائے, اس قسم کی فتنے سے قوم کو آزاد کیا جائے, اور وہ فریضہ اس کے بعد بھی جاری رہے گا. ٹھیک مولانا صاحب, وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد یہ مولانا صاحب سے انٹرسٹنگ گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک عظیم. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب, پچھلے 2-3 دنوں سے ایک یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان کچھ ایسا فیصلہ کر دیں, اور ان کے یہ سرپرائز والی اسٹیٹمنٹ سے جوڑا جا رہا ہے وہ آرمی چیف کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے اب ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہے, عدم اعتماد ان کے خلاف آ چکا ہے, غیر معمولی فیصلہ وہ نہیں کر سکتا, اور اس قسم کے فیصلے ٹھیک ہے ایک نمائشی حد تک ایک آئینی اختیار ہوتا ہے, لیکن اب وہ اس پوزیشن میں نہیں رہا ہے, اس کے ہاتھ سے معاملات نکل چکے ہیں, اور اب یہ آخری جس طرح ہوتا ہے بس ہاتھ پاؤں مارنے والی بات جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تنکے کا کوئی سہارا جو ہے, پھر جب آپ پانی میں ڈوب رہے ہوتے ہیں تو انسان کوشش تو کرتا ہے کہ اس ٹہنی کو بھی ہاتھ ڈالے, اس بوٹے کو بھی ہاتھ ڈالے, تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اچھا مولانا صاحب, پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں آپ نے کہا کہ جنرل باجوہ سے ملک کی معاشی بدحالی پر آپ نے بات کی, اور وہ بھی آپ سے متفق تھے. وہ تو یہ آپ کی کیا ملاقات ان سے ہوئی تھی یا حضرت صاحب ہماری ملاقاتیں 2 سال 4 سال کا دکا, جیسے کبھی انضمام فاٹک کے انضمام کا مسئلہ تو پارلیمنٹ میں ملاقات ہوئی تھی, اس طرح ایک اب اس وقت ظاہر ہے کہ ہم نے اپنی بات کرنی ہوتی ہے. آرمی چیف سے میری طرف سے ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی جنرل کے ساتھ, ISI کی چیف کے ساتھ, اس کے نمائندے کے ساتھ, یہ جو خفیہ ملاقاتوں کا تصور ہے یہ میری ضرورت نہیں ہے, یہ ان کی ضرورت ہے. لہذا جب شریعت میں ایک فریق کہتا ہے کہ اس کو خفیہ رکھا جائے تو دوسرے پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو خفیہ رکھے, اس حد تک ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس ملک کے لیے, تو اس پر جو ہم نے اپنا آئیڈیا دیا تھا اس کا میں نے ذکر کیا تھا. یہ نہیں کہ کل پرسوں میری کوئی ملاقات ہوئی ہے اور میں نے اس میں یہ بات ان سے کہی ہے. میں ایک بات جو میری پارٹی کا, میں نے اس پہ اپنے نظریات کا ذکر کیا ہے. آپ کو میرے نظریات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, آپ کو کرنٹ ایشو میں یہ خبر چاہیے کہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے, بس یہ خبر ہے. نہیں مولانا صاحب, اس میں ساری چیزیں آپ دفن کر دیتے ہیں. نہیں, تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اس کو پک کرو. میں اپنا نظریہ بتانا چاہتا ہوں, میں اپنا ویژن بتانا چاہتا ہوں,
میں اپنا وہ تصور بتانا چاہتا ہوں جو میں ملک کے لیے مفید سمجھتا ہوں، اور پھر اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کہاں کس فورم پر بتایا ہے، تو میں نے کہا میں نے اس فورم پر بھی بتایا، اس پر بھی بتایا. یہ سوال اس کانٹیکس میں. ویسے مولانا صاحب آپ کو تو ہم پورا موقع دے رہے ہیں، آپ کے نظریات پر بھی بات ہو رہی ہے اور آپ کی پارٹی پر بھی بات ہو رہی ہے. مولانا صاحب کیا طے ہوا کہ عمران خان اگر چلا جاتا ہے کہ اس کے بعد سینٹ چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد آئے گی یا پنجاب میں پہلے؟ ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا دیکھیے، میں ایک بات بڑی وضاحت سے کہہ بھی چکا ہوں اور آپ سے بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں. عدم اعتماد کی تحریک ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر تمام نظریں اس وقت ہمیں سنجیدگی کے ساتھ مرتکز کر دی ہیں، اور اس ماحول میں اور اس مرحلے میں کوئی ایسا دوسرا ایشو چھیڑنا کہ جو ہمیں اس موضوع سے پہلے ایک اور بحث میں مبتلا کر دے، ہم سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں. تو جو بھی ہوگا انشاءاللہ. اور اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی یا 2-3 مہینے میں انتخابات؟ دیکھیے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر ہمارا بھی اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، لیکن جب پھر سب اکٹھے مل کر فیصلہ کرتے ہیں تو ہم سب اس کو اون کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے. میری رائے یہ ہے کہ ہمیں فوراً الیکشن کرا دینا چاہیے، کیونکہ مینڈیٹ چوری ہوا تھا، دھاندلی ہوئی تھی، لہذا قوم کا حق ہے کہ ہم ان کو امانت واپس کریں اور فوری طور پر دوبارہ قوم سے کہیں کہ یہ آپ کی چیز تھی، ہم نے وصول کر کے اب آپ واپس کر رہے ہیں، آپ جو بھی اپنے مرضی سے فیصلہ کریں، لیکن دھاندلی کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن مولانا صاحب پھر پرویز الہی صاحب کیوں آپ کے پاس آ کے 1 مہینے کے لیے وزیر اعلیٰ بنیں گے؟ ادھر ہی ٹھیک ہے، ان کی گورنمنٹ ہے، وفاق میں بھی ہے، ادھر بھی ہے، اتحادی کیوں آپ کے پاس چل کے؟ اس میں کوئی آپ جو سوال کر رہے ہیں اس میں کوئی حتمی پوزیشن نہیں ہے کہ میں اس پہ تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں ہو جاؤں. تو اگر وہ آتے ہیں تو میں آپ کو اس کے علاوہ ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ حلیفوں سے بات کی جائے اور ملک کی جو صورتحال ہے 4 سال میں جو ملک کا بگڑا ہے، بیڑا غرق ہوا ہے، اس کا احساس دلایا جائے کہ اب کوئی ذاتی فائدے کی بجائے ہمیں ملک کے فائدے کے لیے اب نئے فیصلے کرنے چاہیے. اور جو سیاسی فائدے نقصانات ہیں یہ سب عارضی ہوتے ہیں. آج میں کامیاب ہو گیا، 5 سال کے بعد ناکام ہو گیا، پھر میں دوبارہ کامیاب ہو گیا، میں منسٹر ہوں پھر اب نہیں ہوں، میں پریزیڈنٹ ہوں پھر اب نہیں ہوں. تو ان عارضی فتوحات اور عارضی شکستوں کے بجائے ہمیں ملک کے مستقل طاقتور بننے کی فکر کرنی چاہیے. یہ گزارشات ہم ان کے سامنے کرتے آ رہے ہیں اور انہوں نے بڑی سنجیدگی سے سنی ہیں یہ ساری باتیں اور اس سے اتفاق کیا ہے انہوں نے. لیکن تاہم معروضی مسائل بھی تو ہوتے ہیں. میں اور آپ ایک طویل عرصے سے مثال کے طور پر اختلاف میں رہے ہیں، تو وہ اعتماد بھی تو بحال کرنا ہے. ان کے لیے باہمی گفتگو، کچھ چیزیں ایسی کہ جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے اور جس پر اعتماد بحال کیا جائے، یہ سب کا حق ہوا کرتا ہے. تو اس حوالے سے اس بارے میں اگر ان کی کوئی گفتگو چل رہی ہے یا ہوئی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پنجاب کے حد تک یہ پرابلم وہاں پر ماضی میں چونکہ طویل ایک لمبا چوڑا رہا ہے اور ایک ہی مسلم لیگ میں تھے اور اب پھر بعد میں اس میں اختلاف ہو گیا. تو یہ چیزیں انہوں نے آپس میں معاملات کو طے کرنے ہوتے ہیں. تو مولانا صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ معاملات طے پا چکے ہیں اتحادیوں کے ساتھ اور وہ اپنے وقت پر اعلان کریں گے، تو یہ پھر خبر درست؟ میری معلومات تو یہ ہے کہ معاملات طے ہو چکے ہیں اور کوئی اور مشکل نہیں ہے اس کا سارے اتحادیوں کے ساتھ. ٹھیک. آپ ایم کیو ایم کے پاس بھی گئے، کیا وہ بھی وزارتیں وغیرہ مانگ رہے ہیں پیپلز پارٹی سے؟ میرے علم میں کوئی وزارت مانگنے والی بات تو نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بلدیاتی الیکشن جو سندھ میں ہوگا، اس بلدیاتی الیکشن میں وہ جو ایک بل ہے اس پہ کچھ اپنا تجاویز دینا چاہتے ہیں. بس یہی شرط ہے اور یہ انہوں نے تسلیم کر لی ہے پیپلز پارٹی نے. اب یہ ہے کہ باضابطہ طور پر اس کی کیا شکل بنتی ہے، ڈرافٹ پہ دستخط کرتے ہیں یا یہ کہ عدم اعتماد سے پہلے قانون سازی کر لیتے ہیں، وہ ان کا آپس میں معاملہ ہے جہاں پر بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو جاتے ہیں. لیکن اصولی طور پر پیپلز پارٹی نے ہاں کر دیا ہے کہ یہ مناسب تجاویز ہیں اور ہم اس کو قبول کر دیں. تو بس صرف اب ایم کیو ایم نے رسمی ایک اعلان کر دیا اس کا. ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب سے گفتگو جاری رہتی ہے. ویلکم بیک ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ
سنا ہے کہ آپ نے شیروانی بھی سلوا لی ہے، صدر مملکت بننے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں آپ اس وقت؟ میں ان چیزوں سے الحمدللہ مبرہ ہوں، اور ہم نے اگر جدوجہد کی ہے، کام کیا ہے، تو اس ملک کے لیے کیا ہے، اور ہم اگر عمران خان سے لڑ رہے ہیں تو چونکہ اس نے ملک کو تباہ کیا ہے، ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے، غریب کو تباہ کیا ہے، عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے، ملک کو تنہا کیا ہے، دوستوں کو دشمن بنا دیا ہے، دوستوں کو پاکستان سے دور کر دیا ہے، اور پھر بڑا چیمپئن بھی بنتا ہے کہ جیسے کوئی کہتا ہے میں نے تو امریکہ میرے خلاف ہے۔ بھئی امریکہ کیسے خلاف ہے؟ آپ نے ٹرمپ سے ملاقات کر کے باقاعدہ یہاں پر جشن منایا اور کہا کہ مجھے آج اتنی خوشی ہے کہ جیسے کوئی دوسرا ورلڈ کپ میں نے جیتا ہو۔ یہ خوشی آپ نے چین کے صدر سے ملاقات پہ نہیں منائی، یہ جشن آپ نے روس کے صدر سے ملاقات پہ نہیں کیا، یہ جشن کبھی سعودی عرب کے حکمران کے ساتھ ملاقات میں آپ نے نہیں کیا، اور اتنا بڑا جشن آپ مناتے چلے آ رہے ہیں، ساری خدمات آپ نے ان کی سر انجام دی ہیں، لیکن صدر بن کے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ تو اب بات بنیادی یہ ہے کہ میں کوئی امیدوار نہیں ہوں صدارت کے لیے، اور یہ پتہ نہیں آپ کے میڈیا والے کہاں سے کوئی بات پک کر لیتے ہیں کہ کسی کو آپ صدر پاکستان بھی بنا لیتے ہیں، کسی کو وزیر اعظم پاکستان بھی بنا لیتے ہیں۔ نہیں، یہ میں نے شہباز شریف صاحب سے انٹرویو میں یہ پوچھا، اور مجھے پتا ہے اگر زرداری صاحب اور مولانا صاحب میں ٹائی پڑ جاتی ہے تو آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ انہوں نے کہا جی میں اپنی ٹائی اتار دوں گا تو میرے خیال میں ان کو آپ نے وزیر اعظم بھی بنا دیا ہوگا۔ نہیں، وہ تو سارے کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف متفقہ وزیر اعظم ہے، ابھی تو فیصلہ نہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے جو چیزیں طے کرنی ہیں وہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے کے بعد طے کرنی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب پہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا؟ کوئی بھی کسی بھی موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں، کسی بھی موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ بات ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک دیتے وقت ہم نے دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ نمبر ایک کہ عمران خان اکثریت کا اعتماد کھو بیٹھا ہے، وہ مستعفی ہو یا اپنا دفتر خالی کرے۔ نمبر دو کہ نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرایا جائے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے پھر ایک ہی ایوان کے پروسیس کے میں آ جائیں۔ اچھا مولانا صاحب، اس پہ اصل جو سوال بنتا ہے، جو آپ کی گفتگو سے بھی بار بار میرے ذہن میں وہ آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس پلان کچھ نہیں ہے کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جائے، نہ آپ کے وزیر اعظم کا پتہ ہے، نہ اس پر اتفاق ہوا ہے، خارجہ پالیسی، اکانومی، چلے مان لیا کہ عمران خان نے کوئی پرفارمنس نہیں دی، معیشت کا ستیہ ناش کر دیا، یہ اگر مان کے چلیں، آپ لوگوں کے پاس تو کچھ پلان نہیں ہے، جس سے بھی بات کریں۔ پلان تو ہے لیکن آپ کو نہیں بتا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی پلان نہیں ہے۔ اچھا، اتنے خالی ذہن بھی نہیں ہیں ہم لوگ، اور اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے ذہن میں کوئی مستقبل کا تصور موجود نہ ہو۔ جتنا ہمارے پاس آپ کو بتانے کے لیے ہے وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں، اور بہت کچھ ابھی تک ہم آپ کو نہیں کہہ پا رہے کہ اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بڑی ایک ویل پلانڈ اور آرگنائزڈ موو ہے جس میں آپ نے سب کچھ فیصلہ کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں آہستہ آہستہ آپ خبر دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیں۔ اچھا، مولانا صاحب، اگر شہباز شریف صاحب کے نام پر فیصلہ نہیں ہوا، چودھری پرویز الہی صاحب آپ کے پاس آ رہے نہیں آ رہے، اس پر فیصلہ نہیں ہوا، پنجاب کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یہ سارے ایک ٹیبل پر اکٹھے بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ دیکھیں جس طرح پی ڈی ایم ٹوٹ گئی تھی، اختلافات بہت زیادہ ہیں، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ہمیں پتہ ہے ان کا ایک تلخ ماضی بھی ہے، ساتھ کیسے چلائیں گے آپ ان سب کو؟ میرے خیال میں جمہوری دنیا میں اور خاص طور پر پارلیمانی دنیا میں اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ چلنا، یہ پریکٹس ہمیشہ ہوئے ہیں اور چلتے رہے ہیں۔ اختلاف بھی ہوتا ہے، اتفاق بھی ہوتا ہے۔ ابھی پی ڈی ایم میں ایک مسئلے پہ دو پارٹیاں ہمیں چھوڑ گئیں، لیکن عدم اعتماد میں ہم سب اکٹھے تھے جی، اور کوئی اختلاف رائے نہیں تھا جی۔ تو ایشوز آتے رہتے ہیں، اور ایشو ٹو ایشو اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے، اتفاق بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک معمول کا ایک پریکٹس ہے ہمارے جمہوری اور پارلیمانی نظام کا جی۔ پارٹیوں کو آپ پابند نہیں کر سکتے کہ وہ نہ چاہتی ہوئی بھی آپ کا ساتھ دیں، اور اگر کسی بات پر وہ اتفاق کرے
تو پھر آپ اس کو ماضی کے کسی اختلاف کا حوالہ دے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل تو آپ نے فلاں سے بھی اختلاف کیا تھا، اس مسئلے پر آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھ رہے ہیں. یہ کبھی دنیای سیاست کا کام نہیں ہے. اختلاف والی بات ہوتی ہے، اتفاق کی بات ہوتی ہے. دنیا کھلی ہے. مولانا صاحب، آپ اکثر جب بھی ملاقات ہوتی ہے مجھے کہتے ہیں کہ تم نے نیچے جینس پہنی ہوتی ہے، اوپر تم نے چادر اوڑھی ہوتی ہے. یہ مجھے وہی معاملہ لگ رہا ہے کہ ایک زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، پھر ایم کیو ایم، ان کو ساتھ کیا کریں، پھر آسمان سے فرشتے اتار لیں. یہی ہم لوگ ہیں، یہی پاکستانی ہیں. انہوں نے سیاست کرنی ہوتی ہے. یہی پارٹیاں ہیں. کسی پارٹی میں لوگوں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، مجھ پہ اعتماد کرتا ہے، دوسرا حصہ آپ پہ اعتماد کرتا ہے، تیسرا ان پہ اعتماد کرتا ہے. اسی سے پارٹیاں تشکیل پاتی ہیں. کوئی علاقائی پارٹیاں ہوتی ہیں، کوئی فرقہ وارانہ جماعتیں ہو جاتی ہیں. ہر لحاظ سے کہیں نہ کہیں لوگ کسی ایک نظم تنظیم سے جڑے رہتے ہیں جی. اور جب نظم تنظیم سے جڑے رہیں گے تو کبھی جب ایک کامن چیز آئے گی تو اس پر سب کو بیٹھنا ہوتا ہے جی. تو یہ معمول کا کاروبار ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پیسوں کے لین دین یا کاروبار کا خرید و فروخت کا لین دین ہے. یہ سیاسی کاروبار ہوتا ہے، پولیٹیکل بزنس جسے آپ کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں اور ملک کی سیاست کا حصہ ہیں. ٹھیک. مولانا صاحب، آخر میں جب میں آ رہا تھا تو ایک دوست میں کان میں یہ کہا کہ نیکسٹ انٹرویو کا وعدہ مولانا صاحب سے کیمرے پہ لے لیں. تو ہم تو چوراہے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ لوگ آتے ہیں تو اس کا تعلق ہمارے مصروفیات پر ہوتا ہے. ویسے صدارتی محل کا چوراہا بھی یہاں سے دور نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب، اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے مولانا صاحب کی گفتگو